میرا مزاح کی بات نہیں، مسلک دیوبند کے لوگ اپنی مونچھوں کو کیوں مونڈتے ہیں؟ اس لیے کہ مونڈتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اس بارے میں جو احادیث کے الفاظ ہیں، قص الشوارب کے بھی ہیں، قص کا معنی کاٹنا، احفاء الشوارب کے بھی ہیں، صحیح احادیث ہیں۔ احفاء الشوارب، احفاء کہتے ہیں مبالغہ کر کے کاٹنا، اتنا کاٹنا کہ مونڈنے کے قریب ہو جائے۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے حلق کی روایات بھی ذکر کی ہیں، بلیڈ سے حلق۔ اس پہ بھی مجھے یاد آیا، کسی شخص نے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو ہے مونڈنا، بلیڈ سے مونڈنا مسئلہ ہے، اور امام مالک کا قول پیش کیا ہے۔ کس کا قول پیش کیا؟ امام مالک کے ہاں کیا ہے؟ واقعی امام مالک نے یہی کہا ہے کہ مونڈنا مسئلہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث میں حلق بھی ہے، احفا بھی ہے، احفا کا معنی اتنا کاٹنا کہ مونڈنے کے بالکل قریب ہو جائے، تو اب آپ امام مالک کا قول کیسے پیش کر رہے ہو؟ تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے بھائی؟ اور احناف پہ کیسے پیش کر کے حجت تمام کر رہے ہو؟ صحیح ہے نا؟ امام حنیفہ کا قول پیش کرتے تو ایک الگ بات تھی۔ تو کہیں سے بھی ملے نا، اٹھا کے پارسل کر دو، پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ امام مالک کے قول کا کیا تک بنتا ہے یہاں پہ۔ تو حلق کی روایات بھی ہیں، امام طحاوی نے ذکر کی ہیں، اور اگر حلق کی نہ بھی ہوں، وہ بالفرض فرض کر لیں کہ وہ حدیثیں ضعیف ہیں، تو احفا جو ہے نا، احفا وہ بھی حلق ہی کی طرح ہوتا ہے، یعنی قینچی سے اتنی باریک کر دی جائیں کہ دیکھنے میں کیا لگے، بالکل جڑ سے ختم۔ استیصال کہتے ہیں جڑ سے ختم کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے ہمیشہ سے احناف کا یہ عمل چلا آ رہا ہے کہ حدیث میں کاٹنے کا حکم نہیں، بلکہ کاٹنے میں مبالغہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر چھوٹی کریں گے تو کٹ جائیں گی، وہ بھی جائز ہے، لیکن مبالغہ کریں گے تو یہ زیادہ، بولو بھائی، بہتر ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ بالکل جڑ سے اس کو کینچی سے ایسا کاٹا جائے کہ بالکل جڑ سے کٹ جائے۔ تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مونڈے نہ مونڈے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اختلاف سے، مجتہدین کے اختلاف سے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ تو بلیڈ کے بجائے کینچی سے بالکل چھوٹے کر دو، بلیڈ بھی استعمال کرتا ہے تو بھی جائز ہے۔ تو افضل یہی ہے، لیکن رکھنا بھی جائز ہے، رکھنا بھی جائز ہے۔ حضرت عمر کی مونچھیں تھیں اتنی بڑی بڑی، یہاں تک پھیلی ہوئی تھیں، سبالتین جسے کہا جاتا ہے، لیکن وہ سائڈوں سے اتنی بڑی مونچھیں رکھنا کہ ہونٹ کا جو بالائی کنارہ ہے وہ ڈھک جائے، یہ درست نہیں۔ ہمارے فرمایا کرتے تھے ایسی ایسی مونچھیں لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں بڑی بڑی نا، پورے ہونٹ غائب، پانی پینا تو یہاں سے ڈھکن اٹھایا، پانی پیا واپس۔ تو وہ حضرت ایک تعبیر کرتے تھے، جیسے لال بیگ جب الٹا ہو جاتا ہے نا تو کیسے اس کی ٹانگیں یوں یوں یوں، تو کہہ رہے پھر یہ ایسے ہی ان کے حال ہوتا ہے، بولتے ہیں تو ایسے جیسے لال بیگ کی ٹانگیں۔ تو اسلام نے زینت کا حکم دیا، اللہ کے بندو داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ۔ رکھنا ہے تو کم از کم ہونٹ کا بالائی کنارہ کھلا رہے، پانی پینے میں مونچھیں اندر تیرے نہیں ہیں، ساری گندگی۔ جب ہم سانس لیتے ہیں نا تو مستقل کاربن ڈائی آکسائڈ بالوں میں پھنستی رہتی ہے، مستقل، تو وہی پانی کے ساتھ بھی اندر، تو عجیب بدماشی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، بس کافی ہے۔